صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و مریم ابنۃ عمران التی آسنت فرجہا فنفخنا فی من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ذائع حق کے مسافت عاشقان رسول، میری طرف سے سب کو انتہائی معتبرانہ السلام علیکم۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی بڑی شان والی اور حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہ کے معاملات میں جو اللہ نے حکم دیا، ان کی شان کو، ان کی پارسائی کا بیان کیا ہے، اس میں آج میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ سب باتیں کس سے میسر ہیں؟ روح کے ساتھ۔ وہ مریم ابنا تھا، یعنی مریم بیٹی، کیا کہ بنت یعنی بیٹی، مریم بیٹی عمران اللہ تھی، عمران کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا کیا نام تھا یہ بھی پتہ ہے؟ عمران۔ یہی بات ہے، مسئلہ آسنت فرجہا فنفخنا، ان نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، فنفخنا، اور ہم نے، بس ہم نے، یہ جمع متکلم کا سیغہ، یہ تو اللہ کی طرف سے نا، جیسے ہے کہ ہم نے دیتا ہمیں اللہ اور اس کا رسول۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر یہ کہہ دیا کہ اگر اے نبی تجھے پیدا نہ کرتا ہو تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، تو اس لیے کیا پتہ چلا اس سے کہ ساری باتیں انہی سے جاری ہیں، ایسے ہے نا۔ تو من روحنا، ان میں روح پھونکی، اس میں روح پھونکی، وصدقت، ان نے کیا تصدیق کرنے والا بنا دیا۔ صداقت اسے ہو جاتے ہیں نا، یعنی وہ چیز سچی بات کی باتیں، کلمات اللہ، کلمات یعنی کلمہ پڑھنا، یہ باتیں کرنا، ساری تصدیق کی، کس کی؟ اللہ کے کلام کی، ربہا یعنی اپنے پروردگار، وہ کتب ہی اور کتابوں کی، وکانت من القانتین، ان کی تصدیق بھی کر دی، تصدیق کرنے والا بنا دیا۔ کس طرح، کیسے بنا؟ جب روح پھوٹی گئی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ روح ایک حقیقت جاننا چاہتا۔ آدم علیہ السلام بھی جب پہلے تو وہ تو ایک مٹی کا مجسمہ تھا، مگر جب ان میں روح پھونکی گئی تو سب باتوں کا پتہ چل گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جس چیز سے ہم زندہ ہیں وہ ہمارا روح ہے۔ تو روح کی حقیقت، وہی حقیقت شناس وہی بنے گا جو روح کی حقیقت کو جانے گا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کی حقیقت کو پہچان لیا، اللہ کی رضا کو پا لیا۔ اللہ کی رضا یہی ہے کہ وہ اسے پتہ چلے کہ یہ جس سے ہم چل پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ قول اور فعل جس سے ہمیں میسر ہے، ہم یہ جو اپنے اعمال ہیں، فعل مختاری ہے، یہ کس سے ہے؟ روح سے ہے۔ روح نکل جائے تو ساری کی ساری فعل مختاری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نئی بات آپ کو ذہن کرتا چلوں، اس روح کی، اس گھوڑے کو، اس مجسمے میں جس میں روح آباد رہا، اس میں باقی چیزیں جب روح چلا جائے گا سب چیزیں ڈیڈ ہو جائیں گی، ایک چیز باقی رہے گی، آنکھیں وہ بھی بند، زبان بھی، قوت جو سونگھنے والی ہے وہ بھی، احساس وہ بھی، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، ایک چیز باقی رہے گی، وہ کیا ہے؟ کانوں کی سماع، کانوں کی سماع، قوت سماع باقی رہے گی۔ بھائی اس میں کون سی تصدیق کی ضرورت ہے؟
کہ میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا وہ میت ہے جو قبرستان میں دفن کرنے کے بعد جو جنازہ پڑھنے والے لوگوں کی قدموں کی ہائٹ بھی وہ سنتا ہے. سبحان اللہ. قدموں کی ہائٹ بھی وہ سنتا ہے. تو اس لیے اگر سنتا نہیں ہے تو پھر کہتے کیسے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ قوت جو سننے کی ہے یہ باقی رہتی ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیسے دیا کہ جب قبرستان میں داخل ہو تو السلام علیکم یا اہل القبور یہ کہو سلامتی ہے قبروں والوں. اگر وہ سنتے نہیں تو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہیں دعا دیں گے، ان میں نیکوکار جو ہوں گے ان کی نیکوکار کی سلامتی کی جو دعا آپ کو واپس لوٹے گی وہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی جو گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ بنے گی. تو جب تک ہمیں یہ نہ کر لیں اللہ کے رسول، اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو. اللہ نے تو یہ حکم دیا کہ ہم نے اس میں روح پھونکی، وہ پھونکی جس وہ کتابوں کی اللہ کی کلام کی تصدیق کرنے والا ہے، اللہ کی پہچان کروانے والا اور اس کی کتابوں کی تصدیق کروانے والا. کون؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ. جو یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روحانیت میں وہ مقام دیا. اس سے کیا پتہ چلا کہ جو بھی لوگ روحانیت حاصل کریں گے تو پوری زندگی حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام نے شادی نہیں کی. تو میرے خیال غالباً میں مجھے صحیح کنفرم نہیں ہے، تو میں اس لیے 100-150 سال سے زیادہ ہی تھی ان کی عمر، چونکہ میں کنفرم نہیں کہہ سکتا ہوں. پہلے مجھے پتا تھا اس کی عمر کافی تھی، مگر انہوں نے شادی نہیں کی ہے کہ تھوڑی سی عمر ہے تو اس میں اللہ کو راضی کروں یا دنیا داری کروں، اس لیے شادی نہیں کرتی. تو جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر لیا اس لیے کہ روح کی حقیقت پہچاننے کے لیے. تو روح کیا امر؟ اللہ کا امر. تو اللہ کا امر کا اس کی حقیقت پہچاننے کے لیے ساری زندگی کو آپ نے اسی میں زندگی کا ہر لمحہ بلمحہ، ہر سانس اللہ کی رضا کی، اللہ کے ذکر کے لیے وقف کر رکھی. کوئی آدمی ان کے ساتھ اس دور کا بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، بلکہ یوں تھا کہ ان کے ساتھ یہ کرتے کہ یہ تو بچپن میں اتنا بڑا جادوگر ہے. یہ ہر نبی پہ یہ الزام لگا کرتے تھے. یہ جو جادوگری کا الزام ہے یہ تو کافروں کی طرف سے ہے. مسلمان تو مسلمان امن و سلامتی والا، وہ تو کہتے کسی کو کہتے ہی نہیں ہے. ہم کسی کو کیوں کہیں؟ ہم تو کارزاد ہمارا تو اللہ ہے، خیر و شر کا مالک تو اللہ ہے. خیر و شر من اللہ تعالیٰ، یہ تو وہ مالک ہے. ہم کسی کو کارساز مانتے ہی نہیں ہیں. ذکر جادو کا ضرور ہے مگر اسے ہم باطل مانتے ہیں، جھوٹا مانتے ہیں کہ یہ ہمارا تو آزمائش کر رہے ہیں. تو یہ کافروں کے لیے کہا کہ کافروں نے وَيُعَلِّمُ علم سکھایا ناس لوگوں کو سسیرا جادو کا. جو اللہ تبارک تعالیٰ جن کو کافر قرار دے ہم اس کو پیر مان لیں، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ پھر اسے ہم کارساز ماننے کہ وہ یہ کر دیتا ہے، وہ یہ کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے. جادو کا ذکر قرآن حکیم میں آیا، جادو کا انکار نہیں کر سکتے مگر کرنے والا اس کو تو کافر قرار دیا گیا. مگر آج کا پیروں کا کام کیا ہے؟ جادو کرنا، جادو سکھانا، جادو کو ڈرانا. اللہ نے ڈر خوف چھوڑ دینا. اللہ نے رسول کی پیروی تو ہٹا گئے تو اللہ جادوگروں نے خوف اور ان کا پیدا کرنا، یہ تقدیر کے مالک ہے. ہم نے جادو نکالا، ٹھیک ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا. کوئی کسی کو نکالنے والا یا کرنے والا یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں. ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کی پاک کلام سے جو حضور نے ارشاد فرمایا، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اول آخر درود ابراہیمی پڑھے تو ہاتھوں پہ بھونک کر پورے جسم میں مال لگ دیں، پورے جسم پہ وہ پھیر دیں ہاتھ.
جادو کے اثرات سے اسی وقت نجات مل جائے گی۔ جو اللہ کے رسول فرمائے وہ بہتر ہے کہ ہم جادوگروں کی بات مانیں، پھر وہ ان جاہلوں کی بات مانیں جو اللہ کو کارساز اور ماہیتی نہ مانے، تو اللہ کی کارسازی کو نہ مانے، اللہ سے نہ ڈرے۔ ہم بخشش مانگیں تبھی اللہ سے مانگیں گے۔ ہم کسی سے اگر کچھ مانگنا ہے تو مالک تو اللہ کو مانیں گے، تو ان لوگوں کے پاس جائیں جو اللہ اور رسول پہ ایمان نہیں رکھتے، تو جادو پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جادو اتنا کر سکتے ہیں کہ جادو ہے، انبیاء کے دشمن تھے، دین کے دشمن لوگ ہیں، ان میں جادو ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتے تھے، مگر ہمیں اس کی پیروی کے لیے نہیں حکم دیا گیا، بلکہ وہ دو فرشتے ہاروت ماروت وہ منع کرتے تھے کہ ہم تو ایک آزمائش کر رہے ہیں، تو اپنے ایمان نہ کھو۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ان کو مانتا ہے ان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ دیکھنا کہ روح کی خوراک اللہ کا ذکر و عبادت، اسی پہ محو رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ خود ہی آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ہزاروں میل دور کی بات، قریب کی بات، یہ چونکہ جہاں اللہ موجود ہے ہر جگہ، تو یہ اسی کا امر ہمارے اندر موجود ہے۔ روح کیا ہے؟ امر اللہ، اللہ کا امر موجود ہے۔ اللہ اگر ہر جگہ موجود ہے، اس کا تعلق اس سے ہوگا، تو پھر چھپی کون سی چیز رہے گی؟ پھر وہ چمٹی کی بات کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی؟ سورہ نمل میں بات دیکھ لینا، وہ کیسے سن لی انہوں نے؟ تو یہ اسی نے سنائی کہ روح نے بتایا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے۔ یہ لے سمجھ کے وہ کیسے کہتے ہیں کو یہ موبائل ہی کہہ لیں کہ وائرنس جو ہے نا وہی کہہ لیں گے اس روح سے پوچھ لیا، اس روح کی طاقت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی، اس کی دور نزدیک کے فاصلے ختم کر دیے۔ تو اس طرف تو ہم جاتے نہیں ہیں، کیونکہ جس کے امر سے ہم زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، قول فعل کے مالک بنے ہوئے ہیں، وہ تو روح سے تو شناسی کوئی نہیں ہے۔ ہم دوستی تو غیروں سے لگا رہے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی لگائیں گے تو روح آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ میں اس کا امر ہوں، اس کا حکم ہوں۔ کس کا؟ اللہ کا۔ تو اگر میرے اللہ کی طرف چلے گا میں تیری رہنمائی کروں گا۔ تو شیطان تو پھر رہ جائے گا۔ شیطان کیا کرے گا پھر؟ شیطان کی شر سے بچنے کے لیے روحانیت ضرور ہے، روحانیت ہونی چاہیے، روح کی پیروی ہونی چاہیے، چونکہ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر، اللہ کا۔ یہ روح کی جو پیروی ہے یا اس کی رہنمائی ہے، یہ اللہ ہی کیا ہے جو قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہے۔ جب روح پھونکی گئی تو یہ سب حقیقت سے شناسی ہونے لگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔